درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، یہ بنیادی نقطہ بار بار بیان کیا گیا ہے کہ جو احکام الہی ہیں، جو احکام تکلیفیہ کہلاتے ہیں، واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، یہ احکام خمسہ ہیں۔ یہ تمام کے تمام احکام جو احکام واجب یا مستحب ہیں وہ مصلحت کے تابع ہوتے ہیں۔ جس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اس کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کو یا بطور واجب یا بطور مستحب بجا لانے کا حکم دیتا ہے، اور جس عمل میں علمی زبان میں مفسدہ ہو، دنیا و آخرت کا نقصان ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کہیں حرام کے طور پر اور کہیں مکروہ کے طور پر اس سے منع فرماتا ہے۔ یہ جو پسندیدہ کام ہے، جن کو ہم کہتے ہیں رجحان رکھتے ہیں، یعنی ان کا بجا لانا بہتر ہوتا ہے، ان کے اندر جو مصلحتیں ہوتی ہیں، انہی مصلحتوں کی بنیاد پر زیادہ ثواب یا کم ثواب ملتا ہے۔ جتنی زیادہ مصلحت ہو اتنا ثواب ہے، کم مصلحت ہو تو کم ثواب۔ اسی طرح جو ناجائز کام ہیں ان میں بھی مفسدہ اگر زیادہ ہے اسی حساب سے وہ حرام، اور اگر مفسدہ زیادہ ہے تو حرام، مفسدہ دنیاوی اخروی نقصان کم ہے تو وہ مکروہ۔ یہ واجبات اور مستحبات میں پوشیدہ مصلحت یا حرام اور مکروہ کاموں میں موجود یا پوشیدہ مفسدہ، اس کو سوائے خدا اور ان الہی نمائندوں کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کس عمل میں کتنی مصلحت ہے اور کس عمل میں کتنا وہ مفسدہ ہے۔ صرف اس کا غیر معمولی ثواب جب ہم سنتے ہیں روایات کے اندر یا پڑھتے ہیں، ہم اندازہ لگاتے ہیں لا محالہ اس میں بہت زیادہ مصلحت ہوگی، اس لیے غیر معمولی ثواب بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم روایت میں سنتے ہیں رسول اکرم سے کہ آسمان کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ محمد و آل محمد پر صلوات کا اجر نہیں لکھ سکتے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مختصر عمل اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں کتنی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی اجر اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اسی ضابطے کے تحت اگر بندے کو دو غلط کاموں میں سے ایک غلط کام انجام دینا پڑ جائے، بندے کی مجبوری ہو جائے کہ یا یہ غلط کام کرنا ہے یا یہ غلط کام کرنا ہے، دونوں کو میں ترک نہیں کر سکتا، وہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں میں جو زیادہ قبیح ہے نا، قبیح برا ہے یا جس میں زیادہ مفسدہ ہے اس کو ترک کرو، اور جو کم قباحت رکھتا ہے، جس میں کم مفسدہ ہے، اس کو بجا لاؤ۔ یہ کون بتائے کہ کس عمل میں وہ کتنا مفسدہ ہے، کتنی قباحت ہے، اور کس عمل میں کتنی قباحت ہے؟ یہ ہمیں خدا بتائے گا یا رسول بتائیں گے یا ائمہ معصومین بتائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اعمال میں موجود مصلحتوں اور مفاسد سے یا نقصانات سے آگاہ فرماتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایک عمل بہت قبیح لگتا ہے، حتیٰ قرآن نے بھی انتہائی سنگین اور گھناؤنا جرم قرار دیا ہے، روایات کے اندر بھی اس کو گھناؤنا جرم قرار دیا ہے، لیکن بعض اوقات ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں
بعض دوسرے کی برائیاں جو بظاہر ہمیں اتنی بری نہیں لگتی، یہ اس برائی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ برائی کرو، اور وہ برائی جو تمہیں بظاہر اتنی بری نہیں لگتی ہے اس کو ترک کرو، اس کو ترک کرو۔ جھوٹ بولنے کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، جھوٹ پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک مولوی کی میں وہ کلپ سن رہا تھا، ابلیس کے علاوہ کسی اور پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کو کیا کرو گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، مجمع میں خطبے میں کہتا ہے ابلیس کے علاوہ کسی اور پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، اور خدا فرماتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اچھا جی، خدا نے اور نہایت معذرت کے ساتھ جب رسول خدا نے فرمایا ہے تو اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ ہم سب سنیں، ہم سب سمجھیں اور اس کی قباحت کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ جھوٹ بولنے کو روایات میں زنا سے بدتر کہا گیا ہے، زنا سے بدتر کہا گیا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے، اور ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اتنا غیر معمولی عمل ہے کہ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، جس پر جھوٹ بولنے والے پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور ایک سنگین جرم جس کی اسلام میں حد ہے، کہیں تعزیر ہے، کہیں 100 کوڑے ہیں، کہیں قتل ہے، اس سے بھی بدتر قرار دیا ہے جھوٹ کو، لیکن اس عمل کی خاطر جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور وہ ہے میرے بزرگوں عزیزوں اصلاح ذات البین۔ دو بندوں کے تعلقات کشیدہ ہیں، قطع کلامی ہے، اب وہ میاں بیوی ہوں، باپ بیٹا ہو، بہن بھائی ہو، دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، دو مومن ہیں، دو مومن خصوصاً یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں نا، تنظیموں میں وہ جو ہے نا وہ کچھ غلط سے اختلافات ہوتے ہیں، ٹرسٹ کہیں، تنظیم کہیں، انجمن کہیں، آرگنائزیشن کہیں، ان کے اندر وہ اختلافات ہوتے ہیں، ہمسائے میں اختلافات ہوتے ہیں، یعنی ان کو صلح کرانے کی خاطر جس کو کہتے ہیں نا سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ جھوٹ عام حالات میں بولنے والا خدا کی طرف سے لعنت کا مستحق بنتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر بندہ سے سرزد ہو جائے، وہ اگر عادل ہے پہلے سے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، نہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ وہ طلاق کے صیغے سن سکتا ہے، اگر سنے گا بھی تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوگی، نہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے وہ مدعی کی طرف سے گواہ بن کے پیش ہو سکتا ہے۔ اس جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو مومن ماں باپ یا میاں بیوی بہن بھائی، ان کی جو کشیدگی ہے، ان کے اندر جو قطع کلامی ہے، اس میں جو مفسدہ ہے وہ جھوٹ کے مفسدہ سے زیادہ ہے، ہمیں نہیں لگتا، ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن خدا اور رسول نے فرما دیا ہے کہ دو بندوں میں اگر تعلقات کشیدہ ہیں، لڑائی ہے، قطع کلامی ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، تعلقات کو بحال کرانے کے لیے آپ سراسر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ہم سفید جھوٹ کہتے ہیں، فارسی میں دروغ شاخدار کہتے ہیں، ایسا جھوٹ جس کے سینگ ہوں، یہ دروغ شاخدار۔ ہر جو ہے نا زبان کی اپنی اپنی سفید جو کھلا جھوٹ جو ہے نا وہ بول سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں وہ چند ایک روایات لایا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دیکھنا صادق آل محمد کا فرمان کتنا پرمغز ہے۔ فرماتے الکلام ثلاثۃ، جو بات آپ کرتے ہیں نا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صدق و کذب و اصلاح بین الناس، ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے، اور ایک وہ بات ہے جو دو بندوں میں صلح کلانے کی خاطر آپ کرتے ہیں۔
یعنی ایک بین بین جو ہے نا برزخ لا یبغیان ہے. جی ہاں. قیل جعلت فداک ومل اصلاح بین الناس. بولا یہ اصلاح بین الناس کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح دو بندوں میں ہم صلح کرائیں؟ فرمایا تسمع من الرجل کلاما یبلغہ فتخبث خبیثتہ. دو بندوں میں لڑائی ہے نا، میاں بیوی میں لڑائی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں بدنام لڑائی جو ہے وہ ساس اور بہو کی ہے. مثلا جی ساس سے بہو کے بارے میں آپ کوئی بات سنتے ہیں، مثال دے رہے ہیں نا، مثال دے رہے ہیں، ورنہ میاں کے بارے میں بیوی کی کوئی بات سنتے ہیں، بیوی کے بارے میں میاں کو کوئی بات سنتے ہیں. دو بھائی میں جھگڑا ہے، ایک بھائی کے بارے میں دوسرے بھائی کی کوئی بات سنتے ہیں، برا بلا کہا ہے، یا اگر اجنبی ہے گالی دی ہے. بھائی بھائی کو تو گالی نہیں دے سکتا نا، وہ تو پھر اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے. بہن بھائی بھی اسی طرح ہے. کوئی اجنبی بھی ہے جی لیکن ایک تنظیم سے وابستہ ہے. اچھا بھائی آپ کے سامنے ایک مومن نے دوسرے مومن کو گالی دی ہے، یہ گالی اگر اس تک پہنچے تخبث نفسہ، یعنی اس کے اندر قدورت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ فتقولو. اچھا صرف یہ نہیں کہتے کہ اس نے آپ کو گالی نہیں دی ہے، اس سے بالا تر تقولو سمعت من فلان. یہ جو آپ کا مخالف ہے نا، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ ناراضگی ہے، ان سے میں نے سنا ہوا قال فیک من الخیر کذا وکذا. آپ کی تم فلاں 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 تعریف کر رہے تھے، وہ نیک آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے، مخلص آدمی ہے. اس نے برا بلا کہا ہے، آپ بالکل اس کے برعکس کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کی وہ تعریف کر رہا تھا. سفید جھوٹ ہے. عام حالات میں جس کو عدالت کے خلاف قرار دیا گیا ہے، یعنی مولوی صاحب دو بندوں میں صلح کرانے کے لیے سفید جھوٹ بولیں، ان کی عدالت متاثر نہیں ہوگی. عام حالات میں جھوٹ بولیں گے، وہ محراب میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن دو بندوں کو صلح کرانے کی خاطر اگر جھوٹ بولیں گے، صرف گناہگار ہی نہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وصیت کی ہے، ہمارے بعد دوستوں نے، آئیوں نے بلکہ وہ وصیت نامہ چھاپ کے تقسیم بھی کیا ہے. فرمایا میں نے آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اصلاح ذات البین افضل من عامت الصوم والصلاۃ. یہ دو بندوں میں صلح کرانا نماز روزہ سے افضل ہے. علماء نے لکھا ہے خصوصاً گناہان کبیرہ میں، آیت اللہ دست غیب نے اس سے مراد مستحب روزہ اور وہ ہے، یعنی اگر وہ اس سے بہتر کا مطلب ہے کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے، ٹکراؤ تو جو بہتر ہے اس کو اب ترجیح دے نا. یعنی نماز ظہر کا ٹائم ہے، نماز ظہر قضا ہونے والی ہے، مغربین قضا ہونے والی ہے، صبح کی نماز قضا ہونے والی ہے. آپ دو بندوں کا اگر آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ٹائم چاہیے، آپ کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. یہاں اجازت نہیں دی گئی کہ ان کو صلح کراؤ اور صبح کی نماز ترک کرو، نہیں. مستحب نماز کے لیے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر اگر لگتا ہے. آپ یہ حدیث کہتی ہے آپ جو ہے نا مستحب نماز کو چھوڑیں اور دو بندوں میں صلح کریں. یعنی مستحب نماز کا جتنا آپ کو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب دو بندوں میں صلح کرانے کی صورت میں آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یا خلاف ما سمعت فیہ ہے، بالکل اس کے خلاف جو آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہوا تھا. برا بلا کہہ رہا تھا، خائن کہہ رہا تھا، بزدل کہہ رہا تھا، غدار کہہ رہا تھا. آپ کہتے ہیں بھائی وہ آپ کی شان میں جو ہے نا قصیدے پڑھ رہے تھے اور آپ جو ہے نا دل سے ان کی قدرت نہیں نکالتے. یہ پہلی. دوسری حدیث، یا علی، رسول خدا نے امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی ان اللہ احب الکذب فی اصلاح. اللہ تعالیٰ کو صلح کی خاطر جھوٹ بولنا یہ محبوب خدا ہے. خدا صلح کی خاطر جھوٹ بولنے سے محبت کرتا ہے، خدا کو پسند ہے یہ کام. والکذب فی غیر الاصلاح، اصلاح کے علاوہ ویسے ہی
وجہ وابغض الکذب فی غیر الاصلاح، اصلاح کے علاوہ ویسی بندہ اگر جھوٹ بولے، چھوٹا جھوٹ، بڑا جھوٹ، سنجیدگی میں بولے، ایسے ہی ہنسی مذاق میں بولے، سب جو ہے نا وہ حرام ہے، اور مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا ما فی عمل بعد اقامت الفرائض خیرا من اصلاح ذات البین، فرمایا واجبات کے بعد واجب نماز، یہ دلیل بنے گی، اوپر جو میں نے تفسیر کی تھی نا کہ رسول خدا نے فرمایا صلح کرانا روزہ اور نماز سے افضل ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد واجب نماز نہیں ہے، مستحب نماز ہے، مستحب روزہ ہے، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرائض کے بعد اعمال میں دو بندوں کے درمیان صلح کرانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، جی ہاں۔ ما فی عمل بعد اقامت الفرائض، واجبات کو بجا لانے کے بعد، واجبات کے علاوہ کسی عمل میں بھی اصلاح ذات البین سے زیادہ مصلحت جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں نے عرض کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا، جھوٹ دو بندوں میں صلح کرانا، جھوٹ بول بھی مفسدہ ہے، اور دو بندے ان میں مقاطعہ ہو، قطع کلامی ہو، کشیدگی ہو، ایک دوسرے کے دل میں ان کی دشمنی ہو، رنجش ہو، یہ مفسدہ جو ہے نا اتنا قبیح نہیں ہے خدا کی نظر میں، یا جتنا جو ہاں وہ جھوٹ بولنے میں اتنا مفسدہ نہیں ہے جتنا یہ قدورت اور جو ہے نا تعلقات میں کشیدگی میں ہے۔ اور آخری روایت ہے، آپ نے فرمایا، وہی امیر المومنین نے فرمایا، وہی جو پہلے بیان کر چکا، سمعت جدکما یقول، حسن اور حسین سے مخاطب ہو کے فرمایا میں نے تمہارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم، دو بندوں میں صلح کرانا یہ عام نماز اور روزہ سے افضل ہے، یعنی جتنا وقت آپ کو مثلا یہ جو ہے نا ظہرین کے نوافل پڑھنے کے لیے جتنا آپ کو وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا وقت آپ دو بندوں میں صلح کرانے میں آپ لگائیں، آپ کو یہ 8 رکعت جو ہے نا نماز کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا دو بندوں میں صلح کرانے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال میں کی ترجیحات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد وآل محمد۔ وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی الزکی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرج وسهل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا واللعن الابدی على اعدائهم اجمعین، اما بعد فمن کلام لمولانا
ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ مومنین کرام، ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، مستند علماء کرام سے سنتے ہیں، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے نہایت حساس اور بہت ہی پرآشوب اوقات میں خطبے دیے ہیں۔ ہم مختلف مناسبتوں سے محفل میلاد میں یا مجلس عزا میں یا عشرہ کی مجالس میں ان خطبات کے اہم جملوں کو یا ٹکڑوں کو مومنین، عزاداروں یا اپنے سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس امام کا یا امام زادے کا مکمل خطبہ نہیں سنا پاتے۔ ان کا حق بنتا ہے ہمارے ذمے اور ہمارا فرض کہ سیمینار کی صورت میں یہ مکمل یہ خطبے اور ان کی شرح مومنین کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کی جائے، اور خصوصاً حضرت فاطمۃ الزہراء علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ جو آپ نے دیا ہے، جہاں آپ نے اپنے حق کو قرآنی دلائل سے ثابت کیا ہے، وہاں توحید کو بیان کیا ہے خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہاں فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے، امامت کا فلسفہ بیان کیا ہے، نماز کا فلسفہ بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا ہے، حج کا فلسفہ بیان کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن منکر کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ دونوں خطبے وہ اگر ہمارے بس میں ہوں تو جو ہے نا وہ نصاب کی کتابوں میں خطبوں کو شامل کیا جائے۔ کم از کم اگر نصاب کی کتابوں میں شامل نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں یا جیسے وہ جو ہفتہ وار کلاسیں ہوتی ہیں، جیسے میں مشورہ دوں گا، الحمدللہ یہاں پر معارف اسلامی کی وہ ہر اتوار کو کلاسیں ہوتی ہیں، یہاں بچوں کو اور بچیوں کو خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطبہ ہے وہ ان کو پڑھائے جائے۔ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ نے جو خطبے دیے ہیں، انتہائی حساس اور خطرے کے ماحول میں انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ سننے والا کہتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے جناب زینب کبریٰ کی زبان سے علی بول رہے ہیں، علی۔ خطاب کرنا چاہتی ہیں، شور ہے، لوگوں کا شور ہے، دانستہ طور پر بھی وہ ان کی کوشش تھی کہ یہ اپنا پیغام نہ سنا پائیں جو ہے نا وہ حاضرین کو۔ ایک جملہ کہا علی کی بیٹی نے، اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ لوگوں کے جہاں تھے سانس رک گئے، گھوڑے جن کے گلے میں وہ گھنٹیاں وہ آویزان تھی ان کی گردن کی حرکت بھی رک گئی۔ جناب زینب کبریٰ ایک سناٹا چھا جاتا ہے ابن زیاد یا یزید کے دربار میں، اور وہ خطبہ جناب زینب کبریٰ جو ہے نا وہ بیان کرتی ہیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے خطبے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ بیان کیا تھا، اور آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ باقی خطبہ میں بعد میں بیان کروں گا، اگر ایک آدھ لفظ اگر تکرار بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں جلدی پڑھتا ہوں۔ ان المحامی ان حرم المسلمین، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہے ہیں جناب سجاد۔ میں حرم مسلمین کے محافظ کا بیٹا ہوں، حرم مسلمین کے محافظ کا بیٹا ہوں۔ قاتل المارقین والناکثین والقاسطین، رسول خدا نے امیر المومنین کو وہ مارقین، قاسطین اور ناکثین سے
لڑنے کی خبر دی تھی، صرف خبر نہیں، یہ خبر کی صورت میں حکم تھا آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، لڑے۔ اور یہاں اس خطبے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کے فضائل کے طور پر پڑھتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دیا وہ مارقین سے بھی جنگ لڑی ہروان میں، ناقصین سے بھی جنگ لڑی جمل میں، اور قاسطین سے بھی جنگ لڑی صفین میں، والمجاہد اعداءہ الناصبین، اور اس کا بیٹا ہوں جو دشمنوں سے جو عداوت رکھتے ہیں، انات رکھتے ہیں آپ سے، ان کے مقابلے میں جہاد کرنے والا کا بیٹا ہوں۔ افخر من مشى من قریش اجمعین، افراد قریش میں سے جو بھی روئے زمین پر قدم رکھتا ہے ان میں سب سے زیادہ قابل فخر کا میں بیٹا ہوں۔ افراد قریش میں جو بھی روئے زمین پر چلتا ہے، قدم رکھتا ہے، اس میں سب سے زیادہ قابل فخر کا میں بیٹا ہوں۔ جی ہاں، اول من اجاب واستجاب للہ ورسولہ من المؤمنین، مومنین میں سے سب سے پہلے جس نے رسول خدا کی دعوت پر لبیک کہا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یا اول سابقین، شروع میں جو لائے تھے نا، شروع میں جو آن حضرت پر ایمان لائے تھے، ان میں بھی سب سے پہلے جو ایمان لایا میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ یا اول السابق قاسم معتدین، جو جارح قسم کے لوگ ہیں، یا ان کی کمر توڑنے والے علی کا میں بیٹا ہوں۔ مشرکین کے حق و ہلاک کرنے والا کا میں بیٹا ہوں۔ یہ میرے خیال میں فضیلت کسی کی زبان سے جو ہے نا وہ آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ سہم من مرام اللہ علی المنافقین، منافقین کے خلاف استعمال ہونے والے تیروں میں سے ایک تیر علی کا بیٹا ہوں۔ تیر کا نام دے رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، منافقین کے خلاف استعمال ہونے والے یا چلنے والے ان تیروں میں سے ایک تیر کا میں بیٹا ہوں۔ لسان حکمت العابدین، خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے والوں کی جو حکمت ہے اس کی زبان میں علی کا بیٹا ہوں۔ ناصر دین اللہ، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بہت کچھ ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں معراج سے واپس آنے کے بعد میں نے عرش الہی پر یہ لکھا ہوا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایتہ بعلی، محمد اللہ کا رسول ہے جس کی مدد میں نے علی کے ذریعے کی ہے۔ یہ ناصر الدین اللہ۔ کون سی جنگ ہے جس میں رسول خدا کی امیر المومنین نے مدد نہ کی ہو سوائے جنگ تبوک کے؟ اس میں بھی امیر المومنین نے گلہ کیا، یا رسول اللہ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تیرا جو ہے نا مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون موسیٰ سے ہارون کو تھی۔ ولی امر اللہ، ولی امر ہے، ولی امر مسلمین ہے، یہ اولی الامر۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ میں نے کئی مجالس میں عشرہ میں بھی کہا ہے، قرآنی آیات کا غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے۔ ایک قرآنی آیت کے غلط ترجمہ کے نتیجے میں آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک قرآنی آیت کے مخالفت کے نتیجے میں مثلا آپ عبادات میں کسی عبادت میں کوئی نقص آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی اولی الامر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ اتنی سنگین تحریف ہے کہ اس تحریف یا غلط ترجمے نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ آج ایسے افراد موجود ہیں آج جو امام حسین کو جائز القتل سمجھتے تھے۔ وہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پروپنڈا کیا گیا تھا کہ وہ حاکم وقت کے خلاف ایک باغی نے وہ خروج کیا تھا، مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے،
اس سوچ کے لوگ آج بھی موجود ہیں. میں عرب چینلوں پر جو ہے نا وہ سنتا رہتا ہوں. میں آپ کے سامنے ان کو بیان نہیں کر سکتا جو الفاظ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ بیان جو ہے نا وہ بولے جاتے ہیں مختلف چینلوں پر. یا ولی امر کہتے ہیں بھائی جب تک کافر نہ ہو حکمران اس کی اطاعت کرو. جب تک کافر نہ ہو جائے، وہ ظلم کرے، چوری کرے، کرپٹ کرے، زانی ہو، قتل کرے، اس کی اطاعت واجب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں کوئی غیر معمولی وہ منصب کا، عہدے کا جب وہ اس کی حلف برداری ہوتی ہے تو جناب وہ سرکاری قاری اپنا شیروانی اور جناب کیپ لے کے آتے ہیں اور یہی آیت کی تلاوت کرتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ابھی فرصت نہیں ہے، میں نے عشرے میں وہ کھول کے شیخ صاحب مرحوم کا وہ الکوثر میں جو اقوال نقل کیے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمام کے تمام فوجی سربراہ، چیف آف سٹاف، حتیٰ یہاں تک لکھا ایڈوکیٹ، اخبارات کے ایڈیٹر، تنظیموں کے آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ان کے صدر، سب کو جو ہے نا اولی الامر شامل ہے. یہ اس نے جتنا انسان کو نقصان پہنچایا ہے، یعنی یہ غلط ترجمہ اگر نہ کیا جاتا تو حسین اور اولاد حسین کربلا میں شہید نہ کیے جاتے. اس غلط ترجمے نے اتنا اسلام کو جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے. یہ ولی امر خدا ہے. بستان حکمت اللہ، تعبیر دیکھیں نا، بستان باغ کو کہتے ہیں، باغ کہیں یا باغستان، حکمت الہی کے بستان، یعنی میں علی کا بیٹا ہوں. عیبت علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا مرکز یا خزانے کا میں بیٹا ہوں. یا وعلمہ سمح سخی کا میں بیٹا ہوں. یا اچھا جی بہی حسین انسان کا بیٹا ہوں. یا ذکی ہوشیار اور سمجھدار کا میں بیٹا ہوں. ابتہی کا بیٹا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے کا میں بیٹا ہوں. مقدام وہی کرار کے معنی میں آتا ہے، آگے بڑھ کے حملے کرنے والے کا میں بیٹا ہوں، فرار کرنے والے کا میں بیٹا نہیں ہوں. یا صابر کا بیٹا ہوں. صوام، یہ مسلسل روزے رکھنے والے کا میں وہ ہوں. یا وہ قوام، اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ کھڑے رہنے والے کا وہ. قاطع الاسلاب، مفرق الاحزاب، جی ہاں وہ دشمنوں کی کمر شکن، ان کو کمر توڑنے والے، اور دشمنوں کے احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، پارٹی کو کہتے ہیں، یعنی لشکر کفر یا کفر کی جو تنظیمیں یا پارٹیاں ہیں ان کو وہ تتر بتر کرنے والے علی کا بیٹا ہوں. یا اثبتہم جنانا، اس کا بیٹا ہوں جس کا دل سب سے زیادہ مضبوط تھا. یا اور اس کا عزم بھی سب سے جو ہے نا وہ شدید تھا. اسد الباسل، اللہ تعالیٰ کے میں وہ جرأت مند شیر کا بیٹا ہوں. یطحنہم فی الحروب، تعبیر دیکھیں نا، میں یہ فضیلت جو ہے نا وہ سوائے امام زین العابدین، میں اکثر میں کہا کرتا ہوں علی کے فضائل کو بیان کرنے والے کے بھی، سننے والے کے بھی، مطالعے کرنے والے کے اور لکھنے والے کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، لیکن وہ فضائل بیان کرو جو مستند ہوں. مستند فضائل میں امام زین العابدین کے ان فضائل کو کا نام لیتا ہوں جو دربار یزید میں بتائے ہیں. کیا فرمایا ہے؟ یطحنہم فی الحروب، جنگوں میں دشمنوں کو اس طرح پیستے ہیں جس طرح گندم کے دو جو ہے نا وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان میں گندم کے دانے پیستے ہیں، اس طرح دشمنوں کو پیسنے والے علی کا میں فرزند ہوں. یا اذا ازلفت الاسنا، وہ میدان جنگ میں جب نیزے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں یا وہ ٹکرائیں، جی آپ یذرہم فیہا ذرو الریح الہیشم، اور وہ حالت کر دیتے تھے جس طرح ایک تند اور تیز ہوا یا طوفان کی ہوائیں یہ خس و خاشاک کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. یہ حشر کرتے تھے امیر المومنین. لیس الحجاز، حجاز و مقدس کے شیر کا میں بیٹا ہوں. لیس الحجاز، جب مکی کا بیٹا ہوں، مدنی کا بیٹا ہوں، خیفی کا بیٹا ہوں، یا بدری کا بیٹا ہوں، احدی کا بیٹا ہوں.
بدر میں 70 عجیب بے انصافی ہے، بدر میں 70 مشرکین ٹوٹل مارے گئے، ان میں سے بدری صحابی بہت بڑی فضیلت سمجھی جاتی ہے، 70 میں سے 35 اکیلے علی نے مارے، باقی 35 کو فرشتوں نے اور مسلمانوں نے مل کے مارا۔ اب فرشتوں نے کتنا مارا، مسلمانوں نے کتنا مارا، ہاں ہم تو خیر موقع پہ نہیں تھے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اکیلے علی نے دیا۔ اور احد میں طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہوا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے کہ احد میں یہ نعرہ جبریل امیر لے کے نازل ہوا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی صرف وہ بدر کے رہنے والے یا احد کے رہنے والے مراد نہیں ہے، یعنی بدر کے بھی مجاہد اعظم ہیں اور احد کے بھی مجاہد اعظم علی ہے، میں ان کا وہ فرزند ہوں۔ یا من العرب سیدہا، ایک روایت میں ہے رسول خدا فرماتے میں اولاد آدم کا سید اور سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے۔ من العرب سیدہا، یہ عرب کے سردار علی کا بیٹا ہوں۔ وفی الوغا لیثہا، وغا میدان جنگ کو کہتے ہیں، ہاں جنگ میں شیر کا میں بیٹا ہوں۔ یا وارث المشعرین، مشعرین وہ میدان عرفات اور مزدلفہ کو کہتے ہیں، مزدلفہ اور یہ اس کے وارث کا میں بیٹا ہوں۔ ابو السبتین الحسن والحسین، دونوں نواسے حسن حسین کے والد گرامی کا میں بیٹا ہوں۔ نہیں جو نہیں سمجھتا، ذاک جدی علی بن ابی طالب، یہ میرے جد علی ہیں جس کا میں فرزند ہوں۔ 82 سال یا 80 سال کی محنت کو امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ کے خطبوں نے خاک میں جو ہے نا وہ ملا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہماری وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جناب زینب کبریٰ کا کردار ادا کریں، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار ادا کریں، اور خصوصاً یہ جو فلسفہ ہے عزاداری کا اس کو سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ 2 دن پہلے زیارت اربعین سے فارغ ہوئے، اس کے اندر مختلف علماء کرام نے امام حسین کے قیام کے مقاصد، اہداف اور اغراض کو بیان کیا ہے۔ سب سے بہتر اپنے مقصد کو خود امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اولاد طاہرین علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ مدینے سے لے کر واپس کربلا تک، یہ صادق نجمی ایران کے عالم دین ہیں، 8-10 سال ہو گئے فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے سخنان امام حسین، فارسی میں ہے سخنان امام حسین، یعنی مدینے سے لے کر کربلا تک امام حسین کے خطبے۔ اور مولانا علی مرتضیٰ زیدی جو چند دن پہلے یہاں خمسہ پڑھ گئے اور آپ نے استفادہ کیا، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے خطبات امام حسین۔ ٹائم نکالیں اور خطبات امام حسین کو پڑھیں، وہاں نواسۂ پیغمبر نے خود فرمایا ہے کہ میرے اس مقدس قیام کا مقصد اور ہدف کیا تھا۔ یہ غالباً زیارت جو اربعین ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ وہ لفظ ہے زیارت اربعین میں امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيَرَةِ الضَّلَالَةِ۔ غور طلب بات ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، خدایا میرے جد امام حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی، کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تیرے بندوں کو جہالت سے نکالنے کی خاطر، وَحِيَرَةَ الضَّلَالَةِ، اور ضلالت اور گمراہی کی جو وہ سرگردانیاں ہیں یا پریشانیاں، ان سے نکالنے کی خاطر نواسۂ پیغمبر نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یعنی ایک امام کی شہادت سے
معاشرے کے اندر سے جہالت دور ہو گئی، ضلالت دور ہو گئی، علم اور دانش آ گیا لوگوں کے پاس، سب راہ راست پر وہ آ گئے۔ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ صرف شہادت کے نتیجے میں نہ معاشرے سے جہالت دور ہوگی، نہ صرف شہادت کے نتیجے میں گمراہی دور ہوگی، یہ دور ہوگی اس سے سیرت معصوم سے۔ خیر رسول خدا نے بھی عزاداری منائی، وہ میں نے وہ چند 2-3 دن پہلے خطبے میں نے عرض کیا تھا، وہ اس سے مولوی کے جواب میں جس عزاداری کا وہ مذاق اڑایا تھا اور قہقہے لگا کے مذاق اڑایا تھا، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے بھی عزاداری کی ہے، امیر المومنین نے بھی عزاداری کی ہے، امہات المومنین نے بھی عزاداری کی ہے، صحابہ کرام مسجد النبی میں زار و قطار، امام کی شہادت کے 2 سال کے، امام کی ولادت کے 2 سال بعد، شہادت سے 57 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبی میں مصائب پڑھتے ہیں، حسن حسین کو سامنے رکھ کے زجت الناس بالبکا، یہ وہ کوہرام برپا ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا۔ رسول خدا کے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ پاکستان کے مومنین بیٹھے ہوئے تھے، سندھ کے مومنین تھے، پارا چنار کے مومنین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ رو رہے تھے جی، ان کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شہادت کے بعد جس معصوم نے اس عبادت کی بنیاد رکھی ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب وہ کبریٰ ہے۔ یہ دیکھیے اس خطبے کے ذریعے امام زین العابدین نے معاشرے سے جہالت کو دور کرنے کا جو ہے نا وہ آغاز کیا ہے، اسی خطبے کے ذریعے۔ جہالت کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جد امیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا معراج کے حوالے سے، اس کے بعد پھر امیر مومنین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا، جن کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا شام کے اندر، لوگوں کو باور کرایا گیا تھا۔ آپ سوچیں ذرا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ شہر جس کے بسنے والوں کو باور کرایا گیا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتا تھا، اسی مجمع کو منقلب کر دینا جی، اور پھر لوگوں کو یزید کا مخالف بنانا، اور یزید اس کو کہنا پڑا، ابن زیاد کو ذمہ دار قرار دیا، حالانکہ وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے نواسے کو شہید کریں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون شہید کرے گا آپ کے نواسے کو، کیا فرمایا تھا؟ رجل یقال لہ یزید، رسول خدا نے نام لیا ہے۔ علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء کرام، وہ اہل سنت کے صف اول کے علماء کرام، محدث شاہ اسماعیل محدث دہلوی لفظ خبیث استعمال کرتا ہے یزید کے لیے، اور ابھی حضرت رحمت اللہ علیہ امیر المومنین یہ الفاظ جو ہے نا استعمال ہو رہے ہیں، یعنی جہالت کے ازالہ یا دور کرنے کا آغاز دربار یزید سے کیا گیا۔ رسول خدا کا تعارف کرایا گیا اور امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا۔ اور آج کے دور میں جہالت اور گمراہی مختلف شکلوں میں جو ہے نا وہ سامنے آتی رہتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس زمانے میں جس قسم کی جہالت یا جس قسم کی گمراہی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کریں، اپنے پروگرام بنائیں، اور معاشرے سے اس امام زین العابدین کی سیرت پر عمل کر کے جہالت کو اور گمراہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ انہی اشروں کے ذریعے یہ الہی فریضہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور تا حیات ہمیں اس سیرت معصوم کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد